ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود و سلام. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. نہایت ہی قابل احترام برادران اسلام حاضرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ البقرہ کا ایک رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہ دو جو پہلے رکوع ہیں ویسے تو سارے کا سارے قرآن پاک سراپا ہدایت ہے اور حکمت سے لبریز ہے، اور ہر آیت میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی سبق ہمیں عطا فرمایا ہے. تو میں نے چاہا کہ یہ جمعہ میں پہلے جو دو رکوع ہیں اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے مکمل کی جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ کو دیگر جو موضوع ہوگا اس کے مطابق چلیں گے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اور کس کے لیے؟ بما کانوا یکذبون، جو وہ دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ بولتے تھے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ منافقت کرتے تھے، تو یہ ان کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان سے دور رکھتا ہے. تو ورنہ جس کسی نے بھی ذرا ساری بھی حضور سے محبت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت دے دی ہے. جو ایک لمحے کے لیے بھی ظاہر و باطن پا کر کے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان سے محروم نہیں رکھا، اسے ایمان مل گیا ہے. تو جس طرح عبداللہ بن سلام کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف جانچنے کے لیے گئے کہ دیکھو تو صحیح یار وہ کہتے کیا ہے، تو چہرے کو غور سے دیکھا، دل میں محبت پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا. حضرت فضالہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، یہ حضور کو شہید کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں گئے، انہوں نے کہا کام ہی تمام کرتے ہیں. تو حضرت فضالہ جو ہیں وہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں اکیلے طواف کر رہے ہیں، تو موقع کو غنیمت جانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں تو میں اس سے آپ کو شہید کر دیتا ہوں. تو اپنے خنجر کو اپنی قبر کے پیچھے رکھ کے تو حضور کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. 3 چکر پیچھے لگائے. کتنے چکر؟ 3 چکر حضور کے پیچھے لگائے. اب اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ چلو چکر تو لگائے ہیں لیکن میرے محبوب کے پیچھے لگائے ہیں، اور جو میرے حضور کے پیچھے چلتا ہے، نقش پا پر چلتا ہے، اسے بھی ایمان کی دولت دے دو. اب 3 چکر جو ہے وہ رکے رہے نہیں کہا، حالانکہ پہلے چکر میں بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چال ڈھال کو دیکھتے رہے. جب چوتھا چکر شروع ہونے لگا نا تو حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا. اب روب نبوت اتنا تھا کہ وہ خنجر جو پیچھے چھپایا ہوا تھا وہ روب نبوت سے نیچے گر گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا فضالہ کب وقت آئے گا جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تجھ پر حقیقت عیاں نہیں ہو گئی کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں؟ حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں نے بولنا کیا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں. میں تو آیا تھا مارنے کے لیے، میں خود مر گیا. میں تو آپ کو جو ہے وہ شہید کرنے کے لیے آیا، میں تو آپ کی راہ میں خود قربان ہو گیا. تو جو تھوڑے لمحے کے لیے بھی حضور کے پیچھے چلا، کچھ دیکھا داکھا، اللہ نے ایمان دے دیا. لیکن کئی لوگ عبداللہ بن ابی منافق جیسے پیچھے نماز پڑھتے رہے لیکن حضور کو پہچانا نہیں. میرے دوستوں کبھی اپنے امام کی برائی نہ کیا کریں. ہمارے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا بھی سنا بھی، نماز جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں باہر جا کر اس کی بدہوئی کرتے ہیں. کوئی امام 1-2 دن منٹ لیٹ ہو جائے، او جناب ہیں جی
اور 15-20 منٹ اگر جنازے میں ہو جائے، ٹھہر جو نہیں بندے آ رہے ہیں، میں خود آدھا گھنٹہ کھڑا رہتا ہوں، تو کبھی امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو لوگوں پر قیامت آ جاتی ہے. ایسا نہ کیا کریں، وہ تمہارا امام ہے، اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں. یہ ہم تو الحمدللہ، لیکن کئی میں علاقوں میں جاتا ہوں کوئی حال نہیں ہے. ذرا سرا 1-2 منٹ ہو گیا تو لوگ ایسے جیسے مرنے مار پہ، پتہ نہیں ہو سکتا اسے وضو کی حاجت ہو گئی، وہ بھی انسان ہے. تو یہ چیز رکھا کریں، اپنے امام کا احترام کرنا، یہ بھی حضور کی سنت، حضور کے صحابہ کی سنت. تو فرمایا کہ وہ پھر رہ گئے، لیکن حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور نے کرم فرمایا، سینے پہ ہاتھ رکھا. کوئی لمبی چوڑی تلاوت نہیں پھر ہوتی، جب دل صاف ہو جائے نا پھر لمبا قرآن نہیں پڑھا جاتا. سمجھ جو آ گئی، پتہ جو چل گیا، دل صاف ہو گیا. تو فرمایا اے فضالہ بس. حضرت فضالہ فرماتے ہیں ایسا میرا دل صاف ہوا، ایسا دل صاف ہوا کہ میں جا رہا تھا تو راستے میں جس عورت کے ساتھ میرے تعلقات تھے تو میں نگاہیں جھکا کے جا رہا تھا، نگاہیں جھکا کے جا رہا تھا. تو اس نے کہا فضالہ کیا ہو گیا آج بڑی شرمیلے. فرمایا آج میں نے دل سے اس چہرے کو دیکھا ہے، مجھے کسی اور چہرے کو دیکھنے کی حاجت ہی نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کا دل حقیقت کو قبول کر لیتا ہے تو پھر لمبا چوڑا واز کی بھی ضرورت نہیں رہتی. پھر بندے کے سامنے یہی کہا جاتا ہے یار یہ کام کیا کرو، وہ قبول کر لیتا ہے. یار یہ سچ بولا کرو، وہ قبول کر لیتا ہے. بڑی بڑی دلیلیں ان کے پاس دینا پڑتی ہیں کہ جن کا دل سخت ہوتا ہے. جو مٹی نرم ہوتی ہے وہ بارش کے ایک قطرے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتی، اور جو سیم اور تھوڑ زدہ ہوتی ہے وہ اس کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں، اس پر فصل نہیں اگتی. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. دوسرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ کرو، زمین پر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ اللہ کو پسند نہیں. جہاں تک ہو سکے امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آخری دم تک تلوار نہیں اٹھائی، سارا کنبہ کہا دیا، ساری قربانیاں پیش کر دیں، پھر بھی کہا اگر معافی مانگتے ہو تو میں معاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں حضرت امام علی مقام سے بڑھ کر کس نے ہمیں درس امن دینا ہے، درس سلامتی. حضور کا گھرانہ جو ہوا، حضور کے گھرانے کے سردار جو ہوئے، اگر ہم نے کو ہدایت لینی ہے تو حضور کے گھرانے سے لینی ہے، حضور کی اہل بیت سے لینی ہے. حضرت حر وہ شخص تھا جو حضرت امام علی مقام کا دشمن بن کے آیا اور حضرت امام علی مقام کو باہر نہیں جانے دیا، نہ پانی پینے دیا. آخری دن حضرت امام علی مقام کے قدموں میں گر گیا، حضور مجھے حقیقت کا پتہ چل گیا، جنت تو آپ کے ساتھ ہے، رسول اللہ تو آپ کے ساتھ ہیں، اور میں کہاں بھٹک گیا. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا چاہتا یہ ہوں کہ آیا تو آپ کا دشمن بن کے، لیکن چاہتا ہوں دنیا سے جاؤں تو آپ کا سپاہی بن کے جاؤں. بس فرق اتنا، کوئی لمبی چوڑی آیت نہیں، قرآن پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، سارا کچھ پڑھا ہوا تھا، لیکن حضور کے گھرانے کا ادب نہیں تھا. اب جب ادب آ گیا اللہ نے قبول کر لیا. میرے دوستو یہ جو کوئی جنت جو ہے کوئی لمبے چوڑے چلے کا نام نہیں ہے. کوئی لمبا چوڑا وظیفہ کریں گے تو جنت ملنی ہے، اور جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے. اس کے لیے ادب، وہ لوگ لمبے لمبے بظاہر لمبے لمبے چلے اٹھے سدھے نہ. قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، حضور کا ادب احترام تعظیم، حضور کے گھرانے حضور کے صحابہ کرام کی تعظیم کرے، جنت آپ کے قدموں تلے. تو فرمایا کہ کیا چاہتے؟ آپ نے فرمایا یا حضور اے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، آپ کا سپاہی ہو کے مرنا چاہتا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، پچھلی غلطیاں معاف، پچھلی غلطیاں معاف. فرمایا انت حر من النار، جاؤ تو حر جو ہے میں نے تمہیں، حر کا معنی ہوتا ہے آزاد ہونا، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا، تو جنت کا مالک بن دیا. اگر حضرت حر اس وقت حضرت امام علی مقام کا حیا نہ کرتے آج جہنمی ہوتے.
لیکن حیا کیا، سپاہی حسین بن کے شہید ہو گئے. آج بڑے بڑے علماء، پیر، فقیر سارے ان کی قبر کو سلام کرتے ہیں. حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فرق ہے بس. اور یہ ہوتا ہے جب دل میں یہی پیغام علماء دیتے ہیں کہ اگر سارا کچھ کر لو گے تو جس پر یہ قرآن اترا ہے اس کے بارے میں بدگمانی رکھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اس چیز کو برابر کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے دل میں حضور کے بارے میں، حضور کے گرانے اہل بیت صحابہ کرام کے بارے میں منافقت نہ رکھو. یہ منافقت قرآن پاک سورہ البقرہ کبھی پڑھا کریں، خود بھی پڑھا کریں. یہ روزانہ جو سبق پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں. ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک یعلم تعلم، چلو ترجمہ پڑھیں میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، کیا گفتگو کی ہے. تو فرمایا تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فسادی بندہ وہ کیا کہتا ہے؟ قالوا انما نحن مصلحون. جی ہم کب فسادی ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. حضرت امام علی مقام نے یہ فرمایا تھا خبردار میرے خون سے باز آ جاؤ، میں تم سب کو معاف کر دوں گا. لیکن جب حیائے رسول ہی نہ رہا تو بدبختی ان پر غالب آ گئی، محروم ہو گئے قیامت. جب بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کا جو مخالف مارا گیا ہے وہ نبی کی توہین کی وجہ سے مارا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیں، آپ کے مخالف کو دیکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف فرعون کو دیکھ لیں. حضرت حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کا جو مخالف فرعون ابو جہل ہے، حضور کی بے ادبی کی وجہ سے مارے. تو فرمایا کہ زمین میں تو جہاں تک ہو سکے امن اور سلامتی تک، اس میں پیغام ہے ہمارے گھر کے لیے بھی، جہاں تک ہو سکے صلح جو رہیں. ہمارے گھروں میں بیکار روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ جناب وہ بندہ 3 طلاقاں دے بیٹھے. گل کی ہوئی ہے چھوٹی سر یہ نمک مرچ کی بات ہوئی ہے، پورے کا پورا گھر ہی اجاڑ دیا. گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے اس قدر وہ چلے جاتے ہیں، گھر کا امن خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے وہ بندہ نیچے نہیں آتا، وہ نیچے نہیں آتا، سارے کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، ہم تو اصلاح کرنے والے. حالانکہ کوئی ایک بندہ نیچے آ جائے، صلح کی طرف آ جائے تو نظام بچ جاتا ہے. لیکن جب دونوں ہی یا سارے ہی میں کے گھوڑے پر سوار ہو جائیں تو معاشرہ ہو، گھر ہو، اسکول ہو، کالج ہو، مسجد ہو، پھر معاملات نہیں چلتے، فساد ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اللہ پاک فرمایا جہاں تک ہو سکے دنیا میں رہتے ہوئے امن سلامتی کا پیغام ضرور دیتے رہیں جہاں تک ہو سکے. یہی حضور علیہ السلام کا پیغام ہے. اس لیے تو آپ جو دین لے کر آئے وہ اسلام ہے. جس گھر میں تشریف لائے، جس ماں کے گھر، وہ آمنہ ہے، امن دینے والی، اور خود بھی آپ امین بن کر آئے. تو فرمایا حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون، تم اصلاح کرنے والے نہیں، تم فساد کرنے والے. بعض لوگ ہر معاشرے میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر کہیں لڑائی ایسا معاملہ ہو رہا ہو تو صلح کروائیں، صلح بہتر ہے لڑائی سے. صلح جہاں تک صلح چلتی ہے چلنے دیں تاکہ چلتا رہے. اور اگر دونوں فریق صلح کرنا چاہیں تو ایک فریق کو چاہیے کہ ذرا پیچھے ہٹ جائے. اگر پیچھے ہٹ جائے گا تو پھر معاملہ درست ہو جائے گا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. قتل کرنے والا بھی اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو بھی، وہ بھی جہنم میں جائے گا. یا رسول اللہ چلو قاتل تو جہنم میں چلا گیا، جو قتل ہوا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمایا وہ بھی تو اپنے بھائی کو مارنا چاہتا تھا، بس ایک نے مرنا تھا. تو فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کو، اس نے بھی تلوار پکڑی، اس نے بھی تلوار پکڑی تھی. جنگ کی بات اور ہے، وہ تو دشمن کو مارنا ہی مانا، یہ آپس کی لڑائی کی بات ہے. تو معاشرے میں ہو، گھر میں ہو، جہاں تک ہو فساد سے بچیں. فرمایا ولیکن لا یشعرون، لیکن جو فساد کرنے والے ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں، اس چیز کو سمجھتے نہیں. اب دیکھیں نا ہمارے
یہ کل جو پشاور کے علاقے میں بچے ذبح کر دیے، بندوق کو مار دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا فتنہ خارج ہے اور یہ میری امت کے کتے ہیں، انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یا رسول اللہ، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کی داڑھیاں بھی گھنی گھنی ہوں گی، رخسارے بڑے ہوئے ہوں گے، ٹنڈے کروائیں گے، ہیں جی، یہ ان کی نشان، لیکن دل ان کے اتنے سخت ہوں گے کہ میرے دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ لوگوں کو ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے، قتل کر کے وہ جو ہے وہ تو ہماری جو افواج یہ آپریشن کر رہی ہیں یہ خارج کے خلاف، جن کے مارنے کا حکم خود سرکار نے دیا ہے۔ حضور کے کئی اہل بیت کے شہزادوں کو خارجیوں نے شہید کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی جنگ خارجیوں کے ساتھ ہوئی۔ صحابہ کرام جب ان کے پاس گئے نا تو انہوں ہاتھوں میں قرآن پکڑا ہوا تھا، ہیں جی، اور بڑی بڑی ٹنڈیں کروائی ہوئی تھی اور نعرہ تکبیر بھی لگا رہے تھے۔ واپس آئے، کہنے لگے اے المرتضیٰ، انہوں نے تو قرآن پکڑا ہوا ہے اور نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کیا تم نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ان میں وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی؟ فرمایا اگر وہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر تو تم کہو نعرہ یا محمدہ، پتہ یا محمدہ سے لگنا ہے کہ حضور کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی یا محمدہ کا نعرہ لگائے گا تو سمجھو وہ اپنا ہے، جو یا محمدہ کا نعرہ نہیں لگائے گا سمجھو وہ دشمن ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر وہ سارے کے مٹکے جو ہے وہ سارے صحابہ کرام نے کاٹ دیے۔ لیکن یہ فتنہ قیامت تک چلتا ہے، یہ وہ فسادی لوگ ہیں جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو فرمایا فساد نہ کیا کرو، جہاں تک ہو سکے امن کی بات کرو۔ اور تیسری بات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ لائے تو کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، نہیں ہم تو اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح بیوقوف لوگ لاتے ہیں، یعنی اپنے دین، اپنی اصلاح، اپنی ہی کھچڑی پکائی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم الصفاء، یہ بیوقوف لوگ ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ تو زمین میں فساد کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سنتے ہیں، آپ فرمائیں۔